یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ اردو میگزین نونہال۔ اسے ہمدرد فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے۔ آواز تحسین شفقت۔ اسے ہمارے پیارے دوست سرفراز احمد خان سپانسر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے 032143428867 پر رابطہ کریں۔ قصہ کہانی جدون ادیب ایک ہی راستہ۔ انسپکٹر ساجد الیکٹرانک ذرائع سے ہونے والے جرائم کی چھان بین کے ماہر تھے اور اس سلسلے میں انہیں اپنے محکمے میں بہت شہرت ملی تھی۔ اس وقت وہ ایک کیس کی فائل پڑھ رہے تھے کہ کسی انجان نمبر سے ان کو کال آئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف کوئی اجنبی تھا، مگر اس نے جو اطلاع دی وہ اہم تھی۔ فون کرنے والے نے بتایا کہ سلیم نامی ایک نوجوان لڑکا ایک سماجی تنظیم کی آڑ میں کچھ ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ انسپکٹر ساجد نے تھوڑی ہی دیر میں اس لڑکے کی کھوج لگا لی۔ وہ کالج کا ایک طالب علم تھا اور بظاہر اس کا سابقہ ریکارڈ ٹھیک لگ رہا تھا۔ انسپکٹر ساجد نے سلیم سے ذاتی طور پر ملنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ سلیم بظاہر ایک نیک اور ہمدرد لڑکا تھا۔ انسپکٹر ساجد نے اپنا تعارف کروایا اور ایک سماجی کارکن کے طور پر بتایا تو سلیم نے کھل کر اپنی اور اپنی فلاحی تنظیم کے مقاصد بتائے اور اپنی ویب سائٹ بھی ان کو دکھائی۔ دراصل ہم غریب ترین بچوں کی مدد کرتے ہیں، وہ کہتا رہا، اور وہ مدد اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ پھر ہم ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور جو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس چینل سے کوئی آمدنی ہونا شروع نہیں ہوئی، لیکن اگر ہوئی تو وہ بھی ان بچوں پر خرچ کریں گے۔ سلیم نے یہ کہہ کر ایک ویڈیو دکھائی۔ اس میں کچرے کے ڈھیر کے پاس چند بچے ہاتھ سے بنے ہوئے ایک بھدے سے بلے سے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ سلیم ان سے جا کر کچھ بات کرتا ہے، پھر ان کو بیٹ دیتا ہے۔ جو بچے تیز شاٹ لگاتے ہیں، تیز گیند کراتے ہیں، کیچ کرتے ہیں، وہ ان کو انعام میں بیٹ، گیندیں اور لکڑی کی وکٹیں تقسیم کرتا ہے۔ آخر میں سارے بچے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ویڈیو ختم ہوئی تو سلیم بولا، بظاہر ویڈیو نہ خاص ہے اور نہ اس کی مدد سے کسی کا کچھ بنے گا، مگر ہماری مثال اندھیرے میں ایک شمع جلانے والوں کی سی ہے کہ ہم اپنے حصے کا اندھیرا ختم کریں گے۔ انسپکٹر ساجد سلیم کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے ایسے نپے تلے انداز میں کسی کو بات کرتے نہیں سنا تھا، چنانچہ ان کو سلیم کی باتوں میں لطف آیا، مگر وہ کوئی کام کی بات نہ جان سکے۔ اسی شام کو انہوں نے سلیم کی ویب سائٹ کو دیکھا اور چندہ دینے کا طریقہ کار دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہاں درج تھا کہ ہم ہر کسی سے چندہ نہیں لیتے، چندہ دینے کے لیے آپ کو اپنی آمدنی کے جائز ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ علاوہ ازیں ہم صدقہ فطرانہ بھی نہیں لیتے، صرف وہ خیرات لیتے ہیں جسے اللہ کی مخلوق پر بغیر کسی امتیاز کے خرچ کرنے کی مکمل اجازت ہو۔ انسپکٹر ساجد نے ایک جعلی آئی ڈی کے ذریعے سلیم سے رابطہ کیا اور اسے 10,000 روپے دینے کی پیشکش کی۔ سلیم نے جواب دیا کہ وہ اس پر سوچے گا اور اپنے دوستوں سے مشورہ کرے گا۔ اس نے انسپکٹر ساجد کو ایک فارم بھیج دیا تاکہ وہ اپنی معلومات دے سکیں۔ جلد ہی ایک بڑی تعداد میں لوگ سلیم سے رابطہ کرنے لگے جو اسے مالی امداد فراہم کرنا چاہتے تھے۔ انسپکٹر ساجد ناشتہ کر رہے تھے کہ سلیم کا فون آیا۔ جب وہ سلیم کے پاس پہنچے تو سلیم نے بتایا کہ میرے بارے میں کوئی شخص غلط پرچار کر رہا تھا، اس کا پتہ چل گیا ہے اور وہ اس کا دوست سہیل ہے۔ انسپکٹر ساجد نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سہیل کو تھانے میں بلوایا۔ جب وہ انسپکٹر ساجد کے سامنے آیا تو مطمئن لگ رہا تھا۔ اس نے بغیر کسی سوال کے اپنا بیان دینا شروع کر دیا۔ انسپکٹر صاحب، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو فون کیا، اسی طرح میڈیا تک بھی سلیم کے متعلق اطلاعات پہنچائیں۔ اس سارے معاملے کے پیچھے میں ہی تھا۔ تو تم نے سلیم سے بدلہ لیا؟ انسپکٹر ساجد نے پوچھا۔ اس بات کا کہ اس نے تمہاری منفی سوچوں کی بنا پر تمہیں اپنی تنظیم سے الگ کیا، کیا تمہیں اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ سہیل مسکرایا اور بولا، انسپکٹر صاحب، میں سلیم کو نقصان نہیں فائدہ پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک طریقہ اختیار کرتا ہے۔ آج بھی میرا دوست پورے ملک میں مشہور ہو چکا ہے۔ اسے اب پیسے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ انسپکٹر ساجد نے سوچتی نظروں سے سہیل کی طرف دیکھا اور بولے، تم بھی حیرت انگیز حد تک باخبر انسان ہو اور جدید زمانے کے تقاضے جانتے ہو۔
بے شک تم نے غلط راستہ اختیار کیا، مگر میں تمہیں معاف کرتے ہوئے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آئندہ اس طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مت کھیلنا۔ اور سلیم اب بھی تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے، اس کے ساتھ مل جاؤ، ایک اور ایک مل کر 11 ہوتے ہیں، دونوں کا راستہ ایک ہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ چلو، یہی دوستی اور کامیابی کا راستہ ہے۔ میں ضرور سلیم سے معافی مانگوں گا اور آپ کا بہت بہت شکریہ، سلیم نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ انسپکٹر ساجد اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ تلافی، سید حبیب شاہ۔ احمد اور سایہ کے والد کسی سیٹ کے ہاں ڈرائیور تھے۔ انہوں نے سیٹ صاحب سے 3 لاکھ روپے قرض مانگا تھا تاکہ وہ سایہ کی شادی کر سکیں۔ سیٹ صاحب نے احمد کے والد صاحب کو 3 لاکھ دیے جو ہر مہینے اپنی تنخواہ سے کٹاتے تھے۔ 6 مہینے بعد اچانک احمد کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گئے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کا قرض چکانے کے لیے اسے والد کی جگہ کام کرنا پڑا۔ احمد گاڑی چلانا نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے سیٹ کے گھر کے سارے کام کرنا پڑے۔ قرض کی رقم بڑی تھی، احمد کو سیٹ صاحب کے ہاں 24 گھنٹے کام کی غرض سے رہنا پڑتا۔ وہ اپنے گھر کے سارے کام احمد سے ہی کرواتے، گھر کی صفائی ستھرائی، جھاڑ پونچھ، برتن اور کپڑے دھونا، حتیٰ کہ مالی کا کام بھی احمد ہی سے کرواتے۔ احمد کی والدہ ہفتے میں ایک بار بیٹے کی خیر خبر لینے کے لیے سیٹ کے گھر آ جاتی۔ ایک بار احمد کی والدہ احمد سے ملنے پہنچی تو دیکھا کہ احمد ان کے گھر کے غسل خانے کی صفائی کر رہا تھا۔ احمد کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں کے آنسوؤں کو دیکھ کر احمد نے والدہ سے ایک جملہ کہا، سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ کل ہم پر اچھا وقت تھا جو گزر گیا، آج برا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا۔ وہ احمد کو دلاسا دے کر واپس چلی گئی۔ احمد کی والدہ اپنے بیٹے سے جب بھی ملنے جاتی، وہ کبھی احمد سیٹ کے کتے کو نہلا رہا ہوتا تو کبھی ان کی گاڑی دھو رہا ہوتا، کبھی ان کے گھر کا فرش صاف کر رہا ہوتا تو کبھی ان کے گھر کی دیواریں رنگ کر رہا ہوتا، کیونکہ احمد کو اپنے والدین کا قرض اتارنا تھا۔ اس دوران سیٹ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی، شاید وہ کسی شدید بیماری میں مبتلا تھے۔ گھر والے ان کی اتنی فکر نہیں کرتے تھے جتنی دیکھ بھال احمد کیا کرتا تھا۔ کبھی ان کے پاؤں دباتا تو کبھی سر، دوائیں ان کو وقت پر کھلاتا اور ان کو ہوا خوری کے لیے باہر لے کر جاتا۔ لیکن سیٹ صاحب کی حالت روز بروز بگڑتی گئی۔ سیٹ صاحب نے ایک وصیت تیار کروائی جس کے مطابق احمد کے گھر کا قرضہ معاف ہو جائے گا اور جائیداد میں سے ایک مکان اور ایک دکان احمد کے نام ہوگی۔ یہ وصیت صرف سیٹ صاحب اور ان کے وکیل کے درمیان تھی۔ کچھ عرصے بعد سیٹ کا انتقال ہو گیا۔ سیٹ صاحب کا ایک بنگلہ جو کسی نئی آبادی میں تھا اب وصیت کے مطابق احمد کے نام تھا اور ایک بڑی دکان بھی احمد کے نام تھی۔ احمد کی والدہ ان حالات سے بہت خوش ہوئی، سب دکھوں کی تلافی ہو گئی تھی۔ وہ پچھلی تمام پریشانیاں بھول کر سیٹ صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگی۔ دیو کی توبہ، حسن رضا سردار وسطی۔ کسی جگہ دیووں کی ایک قوم آباد تھی۔ دیو بڑے امن پسند اور صلح پسند تھے۔ وہ لوگوں سے محبت کرتے اور ان کے کام آیا کرتے تھے۔ دیووں کی یہ ریاست کے قریب ایک ریاست بونوں کی بھی تھی۔ یہ بونے بھی بڑے نیک اور شریف تھے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ دیووں کے بادشاہ کا شہزادہ بڑا شریر اور فسادی تھا اور بونوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ ان کی ریاست میں زبردستی داخل ہو کر چھوٹے چھوٹے گھروں کو تباہ کر دیتا اور بہت خوش ہوتا۔ بونوں کو خوف سے ڈر کر بھاگتے دیکھ کر وہ خوب کہتے لگاتا۔ ایک دن بونوں کا بادشاہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے دیو شہزادے سے بچا جائے۔ ایک شہد کی مکھی نے بادشاہ کو یوں اداس اور پریشان دیکھا تو اس کے پاس آ کر پوچھا، کیا بات ہے بادشاہ سلامت، آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بادشاہ نے دیو شہزادے کے بارے میں بتایا تو شہد کی مکھی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، بادشاہ سلامت میں آپ کی مدد کروں گی اور آپ کو دیو شہزادے کی شر سے نجات دلاؤں گی۔ اس نے بادشاہ کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ ایک دن دیو شہزادہ بونوں کو تنگ کرنے کے لیے آیا اور اپنی عادت کے مطابق بونوں پر ہنس رہا تھا، ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھک کر سو گیا۔ اچانک دیو شہزادے کے کان میں شہد کی مکھی گھس گئی۔ شہزادہ اچھلنے اور چلانے لگا، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی اور وہ سو بھی نہیں سکتا تھا۔ درد اور بے چینی کے سبب ہر وقت چیختا چلاتا رہتا۔ بونوں کا بادشاہ دیو شہزادے سے ملاقات کے لیے آیا
اس نے شہزادے سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آئندہ آپ ہم دونوں کو کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ دیور شہزادہ زور سے چلایا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ بونوں سمیت کسی کو تنگ نہیں کروں گا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ بونوں کے بادشاہ نے شہزادے کو پیٹ کے بل لیٹنے کو کہا، پھر اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے بونوں کو حکم دیا کہ وہ شہزادے کو لاٹھیوں سے ماریں۔ جب وہ خوب پٹ چکا تو بادشاہ نے شہزادے کے کان میں پھونک ماری، شہد کی مکھی اشارہ پاتے ہی تیزی سے شہزادے کے کان سے نکل کر اڑ گئی۔ اس کے بعد شہزادے کو آرام آ گیا۔ اب شہزادہ سدھر چکا تھا، اس نے شرارتوں سے توبہ کر لی تھی۔ اب وہ بونوں کی مدد بھی کرتا اور ان کے ساتھ کھیل بھی کھیلتا اور انہیں تنگ نہیں کرتا تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ انسان نما علمی جن، سید قاسم محمود، سلیم فروخی۔ خدا ہر دور میں اپنے کچھ ایسے بندوں کو مقرر کر دیتا ہے جو دوسروں کو درست راستے سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ان نیک بندوں میں سے کچھ کے ہاتھ میں قلم دے کر ہدایت دیتا ہے کہ جاؤ اپنے بندوں میں علم تقسیم کرو۔ میرے عظیم استاد سید قاسم محمود بھی ایسے ہی ایک قابل انسان تھے، جنہیں علمی جن کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ انہوں نے وہ علمی کام کیے جو بڑے بڑے ادارے نہ کر سکے۔ ان کا اصل نام قاسم علی تھا۔ وہ 17 نومبر 1928 کو کھرکھودا ضلع روہتک مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ والد سید ہاشم علی سخت مزاج جبکہ والدہ نہایت نرم مزاج کی خاتون تھیں۔ 12 سال کی عمر میں پرائمری وظیفے کا امتحان دیا تو پنجاب بھر میں اول آئے۔ وہ پنجاب کی تاریخ میں پہلے مسلمان بچے تھے جسے وظیفہ ملا۔ 4 سال بعد مڈل کا امتحان دیا، تب بھی پورے پنجاب میں اول قرار دیے گئے۔ 1946 میں ہمدرد دواخانہ دہلی میں ملازم ہو گئے۔ اگلے سال میٹرک کا امتحان دیا تو پورے ڈویژن میں اول ٹھہرے۔ وہ اپنے گاؤں کی مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات تھے۔ 1948 میں پاکستان ہجرت کی اور مہاجر کیمپ میں رضاکار کے طور پر کام کیا۔ لکڑیاں بیچیں، محکمہ بجلی میں لائن مینوں کے سیڑھی بردار بھی رہے، اخبار فروشی کی، اخبار زمیندار میں چپڑاسی بھی رہے۔ 1949 تک صبح و شام کی کئی جز وقتی نوکریاں بھی کی۔ 1950 میں پنجاب یونیورسٹی میں کلرک ہوئے۔ ان دنوں وہ صبح 6 بجے سے 8 بجے تک رسالہ ہمایوں کے سرکولیشن کلرک کی ملازمت بھی کرتے تھے۔ 8 بجے پیدل یونیورسٹی جاتے اور شام 4 بجے تک واپس آ کر 4 سے رات 9 بجے تک مکتبہ جدید میں کام کرتے اور 9 سے رات 12 بجے تک ڈبہ بازار میں ایک اور ملازمت کرتے تھے۔ 12 اکتوبر 1951 کو گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر نے مجلس زبان دفتری میں بطور مترجم ان کو مقرر کر دیا۔ ساتھ ہی تنخواہ میں 3 سالانہ اضافے بھی کر دیے، کیونکہ اس آسامی کے لیے ایم اے، ڈبل ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں رکھنے والوں نے شرکت کی تھی اور قاسم صاحب نے صرف میٹرک پاس کیا تھا۔ سردار عبدالرب نے ان سے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اتنے بڑے علمی امتحان میں جو شخص اول آیا ہے وہ عربی فارسی کا کوئی بزرگ عالم فاضل شخص ہوگا، لیکن تم تو ابھی نوجوان ہو۔ 1955 میں سرکاری ملازمت کی پابندی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر اردو کا ایک بڑا انسائکلوپیڈیا مرتب کرنے کی ٹھان لی۔ 5 سال اشاریہ سازی ہوتی رہی۔ اس دوران 1956 میں 15 روزہ صادق کے نائب مدیر بھی رہے۔ 1957 میں فیض احمد فیض اور سید سبت حسن کے ساتھ 7 روزہ لیل و نہار میں نائب مدیر رہے۔ 1958 میں سماہی صحیفہ کے نائب مدیر رہے۔ 1960 میں ادارہ شیش محل کتاب گھر قائم کیا اور اس دوران ماہنامہ علم جاری کیا۔ 1964 میں مشہور سیارہ ڈائجسٹ کے مدیر اعلیٰ مقرر ہوئے اور شہرہ آفاق قرآن نمبر اور رسول نمبر مرتب کیے۔ 1965 میں مدیر ادب لطیف اور فیروز سنس کے اردو انسائکلوپیڈیا کے مدیر رہے۔ 1966 سے 1971 تک افسر انچارج نیشنل بک کونسل، پھر ابن انشا اور قدرت اللہ شہاب کے ساتھ ماہنامہ کتاب میں بھی مدیر رہے۔ انسائکلوپیڈیا کا کام جاری تھا۔ 75,000 مضامین کے لیے 75,000 کارڈ بنا لیے، تمام حوالہ جات بھی ترتیب دے لیے۔ اب اسے قسط وار شائع کرنے کا ارادہ تھا۔
جس کی پیشانی پر لکھا تھا اردو کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا۔ پہلی قسط شائع ہوئی تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اخبارات اور جرائد نے ان کی تعریف اور توصیف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے۔ پاکستانی قومی ترانے کے خالق جناب ابو الاثر حفیظ جالندھری کا حوصلہ افزا خط موصول ہوا، جس میں لکھا تھا: قاسم محمود، میں سجدہ ریز ہو کر اور گڑ گڑا کر تمہاری کامیابی کے لیے دعا مانگتا ہوں، کیونکہ تم بڑا اچھا اور دقیق کام کر رہے ہو۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے لکھا کہ آپ کے اس کام پر رشک آتا ہے، کاش انجمن یہ کام کر سکتی۔ جسٹس ایس اے رحمان نے خط لکھا کہ آپ نے جس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے اسے بیچ منظار میں نہ چھوڑیے گا۔ معلومات انسائکلوپیڈیا کے ساتھ بیبی انسائکلوپیڈیا اور اسلامی انسائکلوپیڈیا بھی شروع کر دیے گئے۔ بیبی انسائکلوپیڈیا بچوں کے لیے تھا اور رنگین تھا۔ قاسم صاحب نے ایک اور رسالہ قافلہ کے نام سے شروع کر دیا، جو 1977 کے مارشل لاء کی اتنی سختی کی زد میں آ گیا کہ انہیں لاہور چھوڑنا پڑا۔ ان کے سارے کام کا شیرازہ بکھر گیا۔ 1980 میں وہ کراچی آ گئے، یہیں پر میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ میں ان کا پرستار تو پہلے ہی تھا، اب شاگرد بلکہ مرید بھی ہو گیا۔ ان کا ادارہ مکتبہ شاہکار 1975 میں لاہور میں قائم ہو گیا۔ کراچی آ کر انہوں نے شاہکار بک فاؤنڈیشن کے نام سے ادارہ قائم کر کے نئے سرے سے کام کی ابتدا کی۔ لاہور سے انہوں نے 100 سے زائد جریدی کتب شائع کی۔ جریدی کتاب کی خصوصیت یہ تھی کہ پوری کتاب کو جریدے کی شکل میں شائع کیا جاتا تھا۔ جو کتاب اس زمانے میں 18-20 روپے کی تھی، بالکل ویسی ہی چیز 2-2.5 روپے میں بھی دستیاب تھی۔ اس سلسلے میں برائے نام قیمت پر جن موضوعات پر کتابیں شائع ہوئیں ان میں اسلامیات، سیرت مبارکہ، تاریخ عالم، عالمی ادب، پاکستانیات، شخصیات، آثار قدیمہ، سائنس، معلومات عامہ، شعری مجموعے، افسانے، ملکی اور غیر ملکی ناول وغیرہ شامل ہیں۔ آج کل یہی کتابیں کئی 100 روپے کی ہیں۔ کراچی پہنچ کر اپنے تخلیقی کام کے علاوہ عالمی ڈائجسٹ میں اپنی منہ بولی بہن محترمہ زاہدہ ہنا کے ساتھ کام کیا۔ پھر روزنامہ نوائے وقت میں مدیر کے طور پر مصروف رہے۔ کراچی سے اسلامی انسائکلوپیڈیا یک جلدی شائع کیا۔ تقریب رونمائی کی صدارت وزیر اطلاعات و نشریات جناب راجہ محمد ظفر الحق نے 23 مئی 1984 کو کراچی کے ہوٹل میٹروپول میں کی۔ جنوری 1985 سے ماہنامہ طالب علم جاری کیا، جسے بعد میں سائنس میگزین میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1986 میں انسائکلوپیڈیا فلکیات، 1988 میں انسائکلوپیڈیا ایجادات اور 1989 میں انسائکلوپیڈیا پاکستانیہ کا قسط وار جاری کی۔ 1990 میں علم القرآن کے عنوان سے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، اردو کی بہترین تفاسیر کا نچوڑ پیش کیا۔ اس میں عربی متن کے ساتھ ساتھ انگریزی ترجمہ، اردو کا لفظی ترجمہ اور آزاد اردو ترجمانی بھی موجود ہے۔ تاریخ انسانیات کے عنوان سے 8 جلدیں تحریر کی جو علمی خزانے سے معمور تھیں۔ اس کے علاوہ سائنس میگزین میں انہوں نے بے شمار قسط وار سلسلے شروع کیے، جن میں کچھ مکمل ہوئے اور کچھ ادھورے رہ گئے۔ بیمہ کاری کیا ہے، یہ سلسلہ مکمل ہوا اور کتابی شکل میں شائع ہو گیا۔ صرف مسٹر جناح، یہ قائد اعظم اور تحریک پاکستان سے متعلق خطوط، دستاویزات اور یادداشتوں پر مبنی سلسلہ تھا۔ جدید اردو صحافت کے موضوع پر یہ ایک بہترین رہنما سلسلہ تھا اور کتابی صورت میں شائع ہوا۔ شاہکار عالمی ریکارڈ، یہ 5000 سالہ انسانی تاریخ کا مکمل چارٹ تھا، جو تاریخ عالم کا چارٹ کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ عالمی سائنس کی یہ تاریخ بہت عمدہ اور معلوماتی سلسلہ تھا، لیکن مکمل نہ ہو سکا۔ کوسموس، یہ جدیدی فلکی طبیعیات پر پروفیسر کارل ساگاں کی کتاب کا اردو ترجمہ تھا۔ یہ کوسموس نمبر کے نام سے میگزین ہی میں مکمل ہو گیا۔ اصل انواع، یہ چارلس ڈارون کی کتاب کا اردو ترجمہ تھا جو مکمل نہ ہو سکا۔ انسائکلوپیڈیا حیوانات، چند اقساط شائع ہونے کے بعد یہ بند ہو گیا کیونکہ اسے یکجا کر کے کتابی شکل میں لانے کا خیال تھا، مگر مصنف کے انتقال کی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا۔ سید قاسم محمود 31 مارچ 2010 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے سید عاصم محمود اپنے والد کے نقش قدم پر چلے، معروف قلمکار ہیں اور ایک بڑے اخبار سے منسلک ہیں۔ ان کے تحقیقی مضامین بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ اردو کے معروف ادیب، شاعر اور دانشور جناب رئیس امروہوی نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ میں نے 1000 ہاتھوں والے دیو کا قصہ پڑھا تھا۔ اس دیو کے ہاتھ حرکت میں رہتے تھے۔
ایک ہاتھ سے آسمان کو سنبھالتا، دوسرے سے ہاتھ سے زمین کو گھماتا، تیسرے سے سمندروں کو بلواتا، چوتھے ہاتھ سے پہاڑوں کو اکھیڑ اکھیڑ کر ادھر ادھر جماتا، آج کل اس دیو کے جانشین سید قاسم محمود ہیں۔ اس تبصرے کے بعد استاد محترم کے بارے میں کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں۔ وطن سے پیار کرو، محمد نوید مرزا۔ ہم پہ احسان یہ خدا نے کیا، نعمتوں سے بھرا وطن بخشا، کھیت کھلیان اس کے پیارے ہیں، سارے میدان اس کے پیارے ہیں، کوہسار اس کے پرجلال سبھی، اس کے دریا ہیں با کمال سبھی، رب کا احسان ہے وطن اپنا، اپنی پہچان ہے وطن اپنا، پیارے بچوں ہماری تم مانو، قدر اپنے وطن کی پہچانو، اس کا حافظ رہے ہمارا رب، دور رکھے شرور سب کے سب۔ باغ جناح، مہوش فرحان۔ مال روڈ پر واقع باغ جناح سابقہ لارنس گارڈن کا رقبہ تقریباً 140 ایکڑ ہے۔ 1862 میں یہاں پر چھوٹا سا باغ لگایا گیا۔ 1868 میں مزید جگہ ہموار کر کے باغ کو خوبصورت بنایا گیا۔ باغ جناح کا ایک حصہ محکمہ زراعت و باغبانی اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے شعبہ باٹنی کو نباتات کی تحقیق کے لیے دیا گیا۔ ایک حصے میں 1872 میں چڑیا گھر قائم کیا گیا، باقی کا باقی حصہ عوام کی تفریح کے لیے مختص کر دیا گیا۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے اپر باری دو آبا سے ایک شاخ نکالی گئی، اس کے اندر 3 پہاڑیاں بنائی گئیں۔ ایک پہاڑی سر سکندر حیات، دوسری سر فضل حسین کے نام سے منسوب ہے، تیسری پہاڑی پر تھیٹر قائم ہے جس کے جنوب میں گلستان فاطمہ ہے۔ اس حصے کو شالامار باغ کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ باغ جناح میں 2 شاندار عمارتیں لارنس ہال، منٹگمری ہال واقع ہیں، جن میں آج کل قائد اعظم لائبریری قائم ہے۔ باغ میں موجود اونچی پہاڑیاں دراصل اینٹیں پکانے کے بھٹے تھے، جن کے ملبے کو یکجا کر کے پہاڑیوں کی شکل دی گئی۔ گلستان فاطمہ خوبصورت فوارے والا باغیچہ ہے جس کا نام 1947 میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی نسبت سے گلستان فاطمہ رکھا گیا۔ باغ جناح ایک قومی ورثہ ہے جس کو نیشنل جیوگرافک سوسائٹی نے پورے ایشیا کا اثاثہ بھی قرار دیا تھا۔ باغ کی کل اراضی میں تقریباً 18 ایکڑ پر عمارتیں، سڑکیں، کتب خانہ، مسجد اور ریسٹورینٹس ہیں۔ 14 ایکڑ زمین پر گورنمنٹ کالج کا باٹنی باغ قائم ہے۔ 6 نومبر 1915 کو باغ کے اندر پانی کی فراہمی کے لیے پہلا ٹیوب ویل لگایا گیا۔ باغ جناح کا ایک حصہ مغل گارڈن کہلاتا ہے جس کا اضافہ بعد میں کیا گیا۔ یہاں 12 دریاں، فوارے، روشیں اور راہداریاں مغل فن تعمیر کی عکاس ہیں۔ یہ باغ بیک وقت مشرقی اور مغربی طرز تعمیر کا مرقع ہے۔ باغ جناح میں برطانیہ، چین، جاپان، شام، اسپین، مشرق وسطیٰ اور جنوبی یورپ سمیت دنیا کے مختلف براعظموں کے نایاب پودے موجود ہیں۔ صحت کی باتیں، ہم اور ہماری صحت۔ مشینوں کو چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر اس کی دیکھ بھال اور مرمت نہ کی جائے تو ایک دن ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ کباڑیا لے جاتا ہے اور لوہے کے بھاؤ بیچ دیتا ہے، پھر وہ بھٹی میں جا کر فنا ہو جاتی ہیں۔ ہمارا جسم بھی ایک مشین ہی ہے جو قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اسے بھی چلتے رہنے کے لیے ایندھن یعنی ہوا، پانی اور غذا درکار ہوتی ہے۔ اگر جسمانی مشین میں یہ چیزیں ناقص استعمال کی جائیں گی تو اس کی کارکردگی بھی ناقص ہوگی، اور ہمیں اپنے جسم کے لیے خالص ہوا، صاف پانی اور اچھی غذا چاہیے، ورنہ یہ مشین درست کام نہیں کرے گی، یعنی ہم بیمار ہو جائیں گے۔ انسانی جسم کی مشینری کو چلانے کے لیے غذا میں حیاتین یعنی وائٹامنز اور معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب مل کر انسانی جسم میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت خود کار طریقے سے کرتی ہیں۔ وائٹامنز کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں اے، بی، سی، ڈی، ای اور کے زیادہ اہم ہیں۔ اس کے ساتھ منرلز یعنی معدنی عناصر مثلا کیلشیم، آئرن، کلورین، کرومیم، کاپر، زنک، آیوڈین، میگنیشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم وغیرہ، یہ سب اجزاء اچھی صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ قدرتی وائٹامن ڈی دھوپ کے ذریعے بھی حاصل کیا جاتا ہے، لیکن دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ نہیں بلکہ سورج نکلتے وقت کی دھوپ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ روزانہ
چند منٹ تک جسم کے ہر حصے کو دھوپ کی کرنوں کے سامنے کیجیے۔ ہمارے جسم میں 50,000 سے زیادہ خامرے انزائمز ہوتے ہیں جو انسانی جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں اور نشو و نما کو ممکن بناتے ہیں۔ ان خامروں کا انحصار وائٹامنز اور معدنی اجزاء پر ہوتا ہے۔ ان کی کمی بیشی سے مختلف مرض لاحق ہو سکتے ہیں، مثلا کیلشیم کی کمی سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے، کلورین کی کمی سے بال اور دانت گر جاتے ہیں، تانبا کم ہو جائے تو نظام ہضم اور سانس کی تکلیف ہوتی ہے، آیوڈین کی کمی سے گلڑ کا مرض ہو جاتا ہے، لوہے کی کمی سے خون کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور اس کی زیادتی بھی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ہر معدنی کمی بیشی سے مختلف امراض حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ہماری بیماری میں غذا، پانی اور ہوا کی آلودگی کا بہت ہاتھ ہے، لیکن سب سے بڑا سبب معدے کی خرابی ہے۔ اس کی وجہ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنا ہے۔ زیادہ کھانا یا ثقیل یعنی دیر ہضم کھانا بھی مناسب نہیں۔ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے اور تمام حکیموں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انسان کم کھانے سے بیمار نہیں ہوتا بلکہ زیادہ کھانے سے اس کی صحت برباد ہوتی ہے۔ شہید حکیم محمد سعید کی تو خاص ہدایت تھی کہ ایک ناشتہ، ایک کھانا انسانی صحت کے لیے کافی ہے۔ جس طرح زیادہ محنت سے آدمی تھک جاتا ہے، اسی طرح معدے پر اگر زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو وہ بھی تھک جاتا ہے، اپنا قدرتی فعل چھوڑ دیتا ہے۔ معدے کی کارکردگی درست نہ ہونے سے جو غذا میں تقویت پہنچاتی ہیں وہی ہماری بیماری کا باعث بن جاتی ہیں۔ غذا ہضم ہونے کا عمل 3 سے 5 گھنٹے تک مکمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کو کچھ دیر کے لیے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جو ایک ساتھ نہیں کھانی چاہیے، مثلا دودھ کے ساتھ سرکہ، املی، لیموں، گوشت، مچھلی وغیرہ، دہی کے ساتھ انڈا، مولی، خربوزہ، اچار وغیرہ۔ اسی طرح ٹھنڈے پانی یا شربت کے بعد چائے یا چائے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ گھی، کھٹائی، ککڑی، کھیرا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ کسی بھی پھل کے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے صاف ہوا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہوا سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جا کر خون کو صاف کرتی ہے۔ انسانی جسم کی مشینری ہر وقت چلتی رہتی ہے، جس سے خون میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، جن میں ایک کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا میں شامل آکسیجن پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور جب ہم سانس خارج کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ پھیپھڑوں سے خارج ہوتی ہے، جسے پودے جذب کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے آکسیجن ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے درخت اور پودے ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ یہ ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ ہوا جتنی صاف اور تازہ ہوگی، آکسیجن اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ صاف ہوا ہمارے جسم کے ریشے بھی بناتی ہے۔ علم الاجسام کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق ہمارے پٹھے ہوا سے تقویت پاتے ہیں۔ مضبوط پٹھے بھی بیماریوں کی روک تھام کرتے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے ورزش بھی ضروری ہے۔ جو لوگ ورزش نہیں کرتے وہ جان بوجھ کر اپنی صحت کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ لوگ بہتر صحت چاہتے تو ہیں لیکن ورزش نہیں کرتے، تو گویا وہ ایسی چیز کی تمنا کرتے ہیں جو ممکن ہی نہیں۔ ورزش صرف جسمانی صحت کے لیے ہی مفید نہیں بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ ورزش سے ہوا زیادہ مقدار میں پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے۔ تازہ ہوا میں لمبے اور گہرے سانس لینے سے بھی طبیعت ہلکی اور شگفتہ ہو جاتی ہے۔ دل اور دماغ کو فرحت اور تازگی حاصل ہوتی ہے۔ خون کو جب زیادہ مقدار میں تازہ ہوا ملتی ہے تو خون صاف ہو جاتا ہے، جسم چاق و چوبند ہوتا ہے تو ہر کام سہولت سے ہو جاتا ہے۔ گھر سے باہر کے کھیل مثلا فٹ بال، ہاکی، ٹینس وغیرہ کے لیے کیونکہ عموماً جگہ کی قلت ہے، اس لیے سب سے اچھی ورزش سائیکل چلانا ہے۔ ہمارے بزرگ میلوں پیدل چلا کرتے تھے، زیادہ دور کے لیے سائیکل ہوا کرتی تھی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، موبائل فون اور انٹرنیٹ کے بے جا استعمال نے انسان کو سست کر دیا ہے۔ بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ان آلات سے خارج ہونے والی تابکاری سے ان کی ذہنی صلاحیت بھی کم ہو گئی ہے، نیند اڑ گئی ہے اور نظر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ آپ صحت کے ان تمام اصولوں پر عمل کریں گے، تب ہی بیماریوں سے بڑی حد تک محفوظ رہ سکیں گے۔ انڈا مرغ سوپ، محمد آصف۔ مکئی کا آٹا 3 کھانے کے چمچ، چینی آدھا چائے کا چمچ، مرغی کی یخنی 6 کپ، ہری پیاز باریک کتری ہوئی 2 عدد، ٹھنڈا پانی 3 کھانے کے چمچ، نمک اور سفید مرچ پسی ہوئی حسب ذائقہ، انڈے 2 عدد۔ ترکیب: مکئی کے آٹے کو ٹھنڈے پانی میں ملا لیں، آٹا گھل جائے تو اس میں چینی، نمک اور سفید مرچ شامل کر دیں، پھر ان سب کو مرغی کی یخنی میں ملا دیں اور چمچے سے خوب چلائیں تاکہ اچھی طرح یکجان ہو جائے۔
درمیانی آنچ پر اسے ابلنے کے لیے رکھ دیں اور چمچہ برابر چلاتے رہیں۔ جب کسی قدر گاڑھا ہو جائے تو انڈے پھینٹ کر سوپ میں ملا دیں۔ آگ کم کر کے مزید 1 منٹ تک پکائیں۔ لیجئے، مزیدار مرغ سوپ تیار ہے۔ بادام کا استعمال ہمیشہ سے حافظے کی بہتری کے لیے مانا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف دماغ کے فعل کو بہتر کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کو طاقتور بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ پہلوانوں کی خوراک بھی رہا ہے۔ اس سے جسم میں تازگی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ اس میں کیلشیم زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ کیلشیم دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس میں لحمیات یعنی پروٹینز اور نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹ بھی ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ چھوٹے سے بادام میں بڑے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے باقاعدہ کھانے سے دل کی بیماری اور ذیابیطس یعنی شوگر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، جس میں شکر کی مقدار بہتر رہتی ہے۔ وزن بھی مناسب حد سے زیادہ نہیں بڑھتا، مگر زیادہ کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ بادام کئی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، جن میں پاکستان، ایران، افغانستان، ترکی، مراکش، اردن، امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک شامل ہیں۔ بادام کی 2 قسمیں ہیں، میٹھے اور کڑوے۔ کڑوے بادام زہریلے ہوتے ہیں۔ ان کا تیل نکال کر جسم کی جلد پر لگایا جاتا ہے۔ حکیم محمد سعید شہید بچوں اور نوجوانوں کو دماغ تیز کرنے کے لیے قدیم یونانی نسخہ بتایا کرتے تھے۔ 7 یا 11 بادام رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح چھلکا الگ کر کے بادام کو خوب چبا کر کھانے سے دماغ اور جسم صحت مند اور حافظہ تیز ہوتا ہے۔ بھگوئے ہوئے بادام فوری ہضم ہو کر جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس سے دل کی شریانوں کی سوزش بھی نہیں ہوتی۔ موسم سرما میں اسے باقاعدگی سے استعمال کرنے کی صورت میں نزلہ زکام دور ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ اس سے آنتوں کی خرابی دور ہوتی ہے، قبض سے بھی نجات ملتی ہے۔ مشہور عالم دین شاہ ولی اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ روزانہ 21 بادام نہار مکھاتے تھے۔ ایک اور بزرگ استاد اپنے شاگردوں کو قرآن اور احادیث کا علم یاد کرانے کے لیے بادام کھانے کا مشورہ دیتے تھے۔ اور ہاں، اردو کے ایک بڑے شاعر مرزا غالب تو آم کے علاوہ بادام بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ مسلمانوں میں بادام کا استعمال اس قدر عام ہوا کہ باورچی خانے کا بھی اہم حصہ بن گیا۔ وہ قورمہ، کباب، چاولوں کے علاوہ مٹھائیوں اور حلووں میں استعمال کرنے لگے۔ اب بھی بادامی قورمہ دعوت کا اہم کھانا شمار ہوتا ہے۔ اکثر تیز مسالے کھانے والے افراد سینے کی جلن کا شکایت کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو 6 یا 7 بادام چھیل کر کھلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ یہ دوسری غذاؤں کے مقابلے میں فوری فائدہ دیتا ہے۔ بازار میں عموماً ایرانی، قندھاری، امریکن اور آسٹریلین کے علاوہ کئی قسم کے بادام بھی دستیاب ہیں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ شین شرارت۔ ایک دیہاتی نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو شہر کی سیر کرنے چلتے ہیں۔ دوست نے کہا، نہیں بھائی، مجھے تو معافی کرو، میں ایک دفعہ شہر گیا تھا، مشکل میں پھنس گیا تھا۔ شہر میں جگہ جگہ ہدایتیں لکھی ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنا دشوار ہو گیا۔ ایک جگہ لکھا تھا کہ یہاں تھوکیے، مجھے وہاں تھوکنا پڑا۔ دوسری جگہ لکھا تھا ردی کاغذ ٹوکری میں ڈالیے، مجھے ردی کاغذ ادھر ادھر سے جمع کر کے ٹوکری میں ڈالنے پڑے۔ ایک جگہ لکھا تھا رفتار 40 میل فی گھنٹہ، میں پہلے ہی بہت تھکا ہوا تھا، پھر بھی مجبوراً مجھے تیزی سے دوڑنا پڑا۔ اس کے بعد میں نے شہر جانے سے توبہ کر لی۔ 2 دوستوں کی لکھائی بہت خراب تھی۔ ایک دوست نے دوسرے کو خط لکھا، تمہارا خط موصول ہوا تو میں نے ایک ڈاکٹر سے پڑھوایا۔ خط پڑھ کر اس نے نسخہ لکھ دیا اور ایک انجیکشن بھی لگا دیا۔ دوسرے دوست نے جواب دیا، تمہارے خط کا بھی یہی حال ہے، تمہارا خط میں نے ایک حکیم سے پڑھوایا، اس نے ایک ڈبیا خمیرہ، 4 پوڑیاں صفوف اور ایک بوتل شربت کی مجھے تھما دی۔ موٹے آدمی کو گانے کا بہت شوق تھا، اپنی بھدی سی آواز میں گانے کی مشق کرتا تھا۔ ایک بار ریڈیو پر اپنی آواز کا امتحان دینے گیا۔ جب اس کا امتحان لیا جا چکا تو اس نے پوچھا، میری آواز کسی کام آ سکتی ہے؟ جواب ملا، جی ہاں، آپ کی آواز رمضان میں سائرن بجانے کے کام آ سکتی ہے۔ ایک صاحب نے تھانے پہنچ کر رپورٹ درج کرائی کہ میرے پڑوسی نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے رات کو پیانو بجانا بند نہ کیا تو وہ اپنی ٹانگ سے میرا سر توڑ دے گا۔ تھانے دار نے پوچھا، بھلا ٹانگ سے وہ کیسے سر توڑ سکتا ہے؟ جواب ملا کہ پڑوسی کی ٹانگ لکڑی کی ہے۔ ایک بچہ پہلے دن اسکول گیا، واپسی پر ماں نے پوچھا، آج تم نے کیا پڑھا؟ بیٹے نے کہا، کچھ نہیں۔ ماں نے پھر پوچھا، تم سارا دن کیا کرتے رہے؟ بیٹے نے جواب دیا، وہاں ایک عورت بیٹھی تھی جسے کچھ بھی نہیں آتا تھا، نہ اسے ABC آتی تھی، نہ گنتی جانتی تھی، بار بار ہم سے پوچھتی تھی
اور ہم ہی اس کو بتاتے رہے۔ ایک دیہاتی کو سکھر سے لاہور جانا تھا، غلطی سے وہ کراچی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ایک خالی برتھ دیکھ کر اس پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد نیچے بیٹھے لوگوں سے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کراچی جا رہے ہیں۔ دیہاتی بولا، واہ بھائی واہ، سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، اوپر والے لاہور جا رہے ہیں اور نیچے والے کراچی۔ ایک تاجر نے دوسرے تاجر سے پوچھا کہ تم نے چوکیدار کے لیے جو اشتہار دیا تھا اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، اشتہار دینے کے دوسرے ہی دن گھر میں چوری ہو گئی۔ ایک وکیل نے اپنے بچے کو جھوٹ بولنے پر مارا تو بچے نے کہا، میں اس قابل کب ہوں گا جب آپ کی طرح جھوٹ بولنے پر سزا کے بجائے مجھے روپے ملیں گے۔ علم دریچے، نیا ریکارڈ۔ ایک تربیتی ہواباز کا جہاز پرواز کے دوران ویرانے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہواباز پیراشوٹ کے ذریعے کود گیا، لیکن وہ زمین پر اترنے کی بجائے ایک بہت اونچے درخت کی شاخ میں پھنس گیا۔ کوشش کر کے آخر وہ درخت سے اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیچے ایک دیہاتی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نیچے اتر کر ہواباز بڑبڑایا، آج میں نے ایک ریکارڈ قائم کرنے کے ارادے سے پرواز شروع کی تھی، لیکن مقدر نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ سن کر دیہاتی نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ہواباز سے کہا، ایک ریکارڈ تو بہرحال تم نے قائم کر ہی دیا۔ ہواباز نے چونک کر دیکھا اور پوچھا، وہ کیا؟ دیہاتی نے سنجیدگی سے کہا، یہ ریکارڈ کیا کم ہے کہ تم ایک ایسے درخت سے اترے ہو جس پر تم چڑھے ہی نہیں تھے۔ کتنے دن؟ پینٹ پہنے ہوئے ایک کنجوس آدمی نے کسی شخص سے پوچھا، آپ کی یہ پینٹ کتنے دن چلتی ہے؟ کنجوس نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں، میں اسے 1 سال پہنتا ہوں، اس کے بعد میری بیوی اس کو کاٹ کر بیٹے کے سائز کا بنا دیتی ہے، پھر بیٹا اسے 1 سال پہنتا ہے، اس کے بعد بیوی اس کو کاٹ چھانٹ کر تکیے کے کور بنا لیتی ہے، پھر 1 سال بعد اس کو گھر کے جھاڑو پونچھے میں استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے شخص نے کہا، پھر پھینک دیتے ہوگے؟ کنجوس نے جواب دیا، نہیں، اس کے بعد 6 مہینے تک میں اس سے اپنے جوتے صاف کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد 6 ماہ تک موٹر سائیکل چمکاتا ہوں، بعد میں بچوں کے کھیلنے کے لیے گیند بنا لیتے ہیں۔ پھر کنجوس شکایت کرتے ہوئے بولا، بس جی بس، اب کیا کریں، آج کل ہر چیز کی کوالٹی ناقص ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے صبح صبح سمندر سے دھواں اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ مچھلیاں اپنا ناشتہ پکاتی ہیں۔ پانی ابالتے وقت جو آواز آتی ہے وہ جراثیموں کی چیخوں کی ہوتی ہے۔ پاپے کو چائے کے اندر ڈبو کر کھانے سے شور نہیں پیدا ہوتا۔ افطاری میں مچھلی کھانے سے گریز کریں کیونکہ ہم جس حساب سے پانی پیتے ہیں مچھلی زندہ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈالر اور پیٹرول اوپر جا رہے ہیں تو کیا ہوا، ایک دن سب کو اوپر جانا ہے۔ علم خوب چیز ہے، شاعر سیماب اکبر آبادی۔ حاصل ہے جس کو علم وہ ہر دل عزیز ہے، بے علم بے خبر دنیا سے دین سے، نیک اور بد کی اسی سے تمیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر کسی کی تعریف کرو تو لوگ کہتے ہیں کوئی مطلب ہوگا، جب ہی تعریف کے پل باندھ رہا ہے۔ اگر تم تعریف نہ کرو تو کہتے ہیں یہ تو حسد کر رہا ہے۔ اگر تم بہت زیادہ کسی کا خیال کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ ضرور اس کو کوئی غرض ہے۔ اگر تم خیال نہ کرو تو کہیں گے کہ یہ بہت ہی خود غرض ہے۔ مزے کی بات کہیں ایسا نہ ہو، ہمارے ایک دوست فاروق صاحب ادھیڑ عمر کے ہیں لیکن اب تک اپنی وہمی طبیعت سے چھٹکارا نہ پا سکے۔ ان دنوں ہم بھی ذرا فارغ تھے، سوچا کہ ان سے مل کر ان کی وہمی طبیعت کی ذرا گتھی سلجھا لیں۔ اتفاق سے موصوف خود رکشے کے دھکے کھاتے ہوئے غریب خانے پر تشریف لے آئے۔ چائے کے دوران ہم نے بات شروع کی۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اب ایک گاڑی خرید لیں تاکہ کہیں آنے جانے میں آسانی رہے اور وقت بے وقت کام بھی آئے۔ میاں ان دھکوں اور پریشانیوں سے تو بچ جاؤ گے۔ ہاں کبھی کبھار سوچتا تو میں بھی ہوں کہ گاڑی کی بات بھی کچھ اور ہے۔ انہوں نے ہماری تائید کی، لیکن پھر خیال آتا ہے، وہ ذرا رک کر بولے، کہ آج کل چوری ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کا دور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پرسکون سڑک پر رواں دواں ہوں، اچانک سڑک پر پیچھے سے کوئی لٹیرا نمودار ہو جائے، گاڑی رکوائے، ہمیں اتارے اور گاڑی بھگا کر لے جائے۔ انہوں نے منظر کشی کی، پھر بولے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اسی رواں دواں سڑک پر کوئی جلد باز اچانک ہماری گاڑی کے نیچے کچلا جائے۔ انہوں نے جھرجھری لی اور خاموش ہو گئے۔ اور یقیناً یہ بھی آپ ہی کے ساتھ ہونا ہے۔ ہم سکون سے بولے اور بات بدل کر کہا، آپ اپنا سرمایہ بینک میں کیوں نہیں رکھتے؟ خدا کے بندے، اس دور میں بھی حفاظت کا بار اٹھا رکھا ہے۔ نہ بابا نہ، خدا نخواستہ بینک دیوالیہ ہو گیا تو ہماری رقم تو ڈوب جائے گی نا، اور اگر بینک میں
ڈاکہ پڑ گیا تو؟ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ہم تو بن موت ہی مارے جائیں گے۔ انہوں نے ہماری بات کو نامعقول مشورہ قرار دے کر یکسر رد کر دیا۔ بھائی صاحب، آپ تو پہلے ہی بہت محتاج رہتے ہیں، ایک ایک روپے کا حساب دن رات انگلیوں پر کرتے ہیں۔ مشین میں حساب اس لیے نہیں رکھتے کہ حقیقی رقم کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ دور جو سائنسی ٹھہرا، ہم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب آپ جیسا محتاط کون ہوگا؟ آپ نے تو اے ٹی ایم کارڈ کی بجائے کئی فوٹو کاپیاں بنوا رکھی ہیں، گم ہونے کی صورت میں مشکل پیش نہ آئے۔ بٹنوں والا موبائل بھی کئی تھیلیوں میں محفوظ رکھا ہے، کہیں پانی یا دھول مٹی نہ پڑ جائے۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر چڑھ کر بولے، بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کال سننے کے لیے ایک کے بعد ایک تھیلی کھلتی ہے، اتنی دیر میں مسز کی کال مس کال بن جاتی ہے۔ آپ سے تو ہم صرف عبرت ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دوران وہ ہمیں رحم بھری نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، اچھا کھایا پیا کرو، اچھے کھانے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ہم ان کے پرسکون انداز پر جھلا اٹھے۔ زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بات تو آپ کے علم میں ہے نا؟ انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ شوگر، بلڈ پریشر نامی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کھانا اچھا ہوگا تو زیادہ کھایا جائے گا۔ ہم نے ایک اور بار کیا، اچھا پہنا کرو۔ ہماری یہ بات سن کر فوراً کہنے لگے، آج کل تو ہر ہفتے فیشن بدل جاتا ہے، مہنگے سے مہنگا خرید لو، پھر آپ جیسے لوگ کہیں گے فیشن کے مطابق ہی نہیں پہنا۔ اب مہنگا اور اچھا پہننے لگوں تو مانگنے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ انہوں نے اپنی دور اندیشی پر داد طلب نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور مسکرائے۔ اچھا سوچا کرو، یہ تو کر سکتے ہو نا؟ اس کے سوا ہمارے پاس بھی کہنے کو کچھ نہ تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نونہال کاوش، نونہال عدیز، لالچ بری بلا ہے۔ ایک لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتا اور پھر شہر آ کر بیچ دیتا۔ ایک دفعہ اس نے جنگل کے سب سے بڑے درخت کو کاٹ دیا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور وہ ساری لکڑیاں گھر لے گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنی زیادہ لکڑیوں سے میں بہت زیادہ پیسے کماؤں گا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو پورے گاؤں میں شور تھا کہ کسی نے جنگل کے سب سے بڑے درخت کو کاٹ دیا ہے۔ وہ درخت کسی عام آدمی نے نہیں بلکہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر یادگار کے طور پر لگوایا تھا۔ اسی وقت بادشاہ کے سپاہی اس آدمی کو تلاش کرنے لگے جس نے وہ درخت کاٹا تھا۔ لکڑہاری کو جب یہ پتا چلا تو وہ فوراً اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ اس نے اپنے دوست کو سارا قصہ سنایا اور کہا، میری مدد کرو، میں اب کیا کروں؟ اس کے دوست نے کہا، بادشاہ کے سپاہی تو ہر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، اب تم یہ بتاؤ کہ تم خود کہیں چھپو گے یا ان لکڑیوں کو چھپاؤ گے؟ لکڑہارے نے کہا، لکڑیاں تو بہت زیادہ ہیں، اگر میں چھپ گیا تو میرے گھر کی تلاشی لی جائے گی اور گاؤں والے یہ بتا دیں گے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس کے دوست نے کہا کہ تم یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤ جہاں تمہیں کوئی پکڑ نہ سکے۔ لکڑہارے نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ کے سپاہی ہمارے گاؤں کی طرف آنے ہی والے ہوں گے، میں جا رہا ہوں۔ لکڑہارے نے جانے کے لیے دروازہ کھولا تو سامنے بادشاہ کے سپاہی تھے۔ انہوں نے لکڑہارے کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہم نے تمہارے گھر کی تلاشی لی ہے، وہاں ڈھیر ساری لکڑیاں ملی ہیں اور اس کے ساتھ ایک لکڑی پر شہزادے کا نام بھی تھا، کیونکہ جب وہ 12 سال کا ہوا تو بادشاہ نے نشانی کے طور پر اس کے اوپر اس کا نام لکھوا دیا تھا۔ چلو بادشاہ کے پاس۔ لکڑہارا بہت ڈر گیا۔ جب اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو لکڑہارے نے کہا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت غلطی ہو گئی ہے، میں نے لالچ میں آ کر سب کچھ کیا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی، اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ تم درخت کاٹ لیتے ہو اور اس کی جگہ دوسرا پودا بھی نہیں لگاتے۔ کیا تمہیں اس ملک کا اصول نہیں پتا کہ اگر درخت کاٹتے ہو تو اس کی جگہ ایک پودا بھی لگانا چاہیے؟ اب تمہیں 1 سال جیل کی سزا ملے گی۔ 2 چڑیاں۔ ارے پانی کہیں بھی نہیں ملا۔ نیلی چڑیا نے زور زور سے ہانپتے ہوئے بھوری چڑیا سے پوچھا۔ ایک گھر کی چھت میں لگے بارش کے پرنالے میں نیلی چڑیا سورج کی جھلسا دینے والی تپش سے اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی گرمی سے ہانپ رہی تھی۔ اس کی چونچ مسلسل کھلی ہوئی تھی۔ کیا بتاؤں بہن، تمہیں سب جگہ پانی تلاش کیا لیکن کہیں ایک قطرہ نہیں ملا، اب تو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، بوڑھی چڑیا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ شدید گرمی اور پیاس نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوئے دونوں کے حلق خشک ہو گئے اور وہ پانی کی جدوجہد میں ادھر ادھر پھرتی رہیں لیکن پانی نہ ملا۔ اچھا چلو پریشان نہیں ہوتے، اللہ ہماری مدد کرے گا، جو ہمیں روزانہ رزق دیتا ہے وہی ہمارے لیے پانی کا بھی انتظام کرے گا۔ نیلی چڑیا نے بھوری چڑیا کے لہجے پر مایوسی دیکھی تو اسے تسلی دی۔
آج گرمی اپنے عروج پر تھی. سورج کی چلچلاہٹ، دھوپ کی وجہ سے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہانپ رہے تھے. شہر میں درخت نہ ہونے کی وجہ سے سب پرندے چونچ کھولے کسی چھاؤں کی تلاش میں تھے. ولید اور مہک کندھوں پر بیگ لٹکائے اسکول سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے گھر میں قدم رکھا تو دیوار پر بھوری چڑیا کو دیکھا. وہ گرمی سے منہ کھولے اپنے پروں کو زمین پر گرائے بے چینی سے پھر رہی تھی. ان دونوں کو ننھی چڑیوں کو دیکھ کر بہت ترس آیا. ہمیں ان کے لیے ایک برتن میں پانی رکھنا چاہیے. مہک پانی لے کر آئی اور وہ چاولوں کے پکے ہوئے تھوڑے سے دانے بھی ساتھ لائی. ولید نے برآمدے میں ایک طرف پانی کے برتن کے ساتھ چاول کے دانے فرش پر رکھ دیے. دونوں بہن بھائی کمرے کے دروازے سے چھپ کر دیکھنے لگے. نیلی چڑیا نے پانی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی. وہ چاول کے دانے دیکھ کر خوش ہوئی، جھوم اٹھی. اس نے چون چون شروع کیا. ولید اور مہک ان کو چھپ کر دیکھنے میں ماہر تھے. چڑیوں کو پانی پیتے اور چاول کے دانے کھاتے دیکھ کر دونوں کے چہرے خوشی سے سرشار تھے. بری بہن نیلی چڑیا نے اپنی سہیلی سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا، ہمیں کہیں نہ کہیں سے رزق عطا کرے گا. دونوں پانی پینے لگی اور ساتھ ہی ساتھ چاول کے دانے بھی کھاتی جا رہی تھی. نیلی چڑیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا. چڑیوں نے سیر ہو کر پانی پیا. اپنی پیاس بجھانے کے بعد انہوں نے دروازے کی جانب شکر آمیز نظروں سے دیکھا اور پھر سے اڑ گئیں. ولید نے کہا، ہمیں چاہیے کہ ہم بے زبان پرندوں کا ضرور خیال کریں. جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. دوسرے دن نیلی چڑیا اور بری چڑیا ساتھ ساتھ دوسری چڑیوں کو بھی لے آئیں اور سب چڑیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے مٹی کے صاف ستھرے کنڈوں میں پانی پیا اور دانا دیکھا. سب خوشی سے نہال تھیں. چڑیوں کو دیکھ کر ولید اور مہک بھی بہت خوش ہوئے اور ان کو ایک سکون کا احساس ہوا کہ آج سے پہلے وہ سکون انہوں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا. اب وہ ہر روز پابندی سے چڑیوں کے لیے دانا اور پانی کنڈوں میں رکھنے لگے. وائرس. میں وہ ہوں جس کا نام سن کر ساری دنیا خوفزدہ ہو جاتی ہے. جی ہاں، میں کورونا وائرس ہوں. میں اس صدی کا سب سے خطرناک اور موذی وائرس ہوں. میں دسمبر 2019 کو چین کے شہر ووہان میں پیدا ہوا اور کچھ عرصہ پورے چین میں پھیل گیا. چین کے بعد میں جون 2020 تک ساری دنیا میں پھیل گیا اور دنیا کے لوگوں کو مہلک بیماری کے شکار کرنے لگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا کوئی علاج نہ تھا، صرف حفاظتی تدابیر تھیں. لیکن اب مجھ سے بچاؤ کی ویکسین آ چکی ہے جس سے میرا پھیلاؤ قابو میں آ سکتا ہے. لیکن ویکسین کے ساتھ مسئلہ یہ ہے میری شکلیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں جن کی جلدی ویکسین بنانا اور لگوانا مشکل ہے. اس لیے بہتر ہے احتیاط کریں، آپس میں فاصلہ رکھیں، ماسک لگائیں. اگر کھانسی، بخار، سانس لینے میں دشواری اور جسم میں درد کی علامات محسوس ہوں تو ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ اگر علاج فوراً نہ کیا جائے تو مریض کے پھیپھڑے تباہ ہو سکتے ہیں اور خدا نخواستہ جان بھی جا سکتی ہے. درخت ہماری زندگی. فضل نامی لکڑہارے کا بیٹا بیمار ہو گیا. وہ اسے شہر میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ سانس کا مرض ہے، اس لیے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ماحول بہت آلودہ ہے کیونکہ درختوں کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے. اگلے دن جب فضل درخت کاٹنے گیا تو سوچ میں پڑ گیا کہ میں خود ہی ماحول کو آلودہ کر رہا ہوں. خود درخت کاٹتا ہوں، اس کی وجہ سے تو سب کو آکسیجن ملتی ہے، میں اپنی زندگی کو خود کاٹ رہا ہوں. اچانک پیچھے کھڑا درخت بول اٹھا، میں تمہیں کچھ اور باتیں بتاتا ہوں. ایک درخت 4 لوگوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے. اگر ہم نہ ہوں گے تو انسانوں کا یہاں کھڑا ہونا محال ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. جو کاربن ڈائی آکسائڈ تم اپنے پھیپھڑوں سے خارج کرتے ہو وہ ہمارے لیے مفید ہے. فضل اب جان چکا تھا کہ درخت ہماری زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں. اس نے درخت سے عہد کیا کہ اب وہ لکڑیاں نہیں کاٹے گا اور کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کرے گا تاکہ اور درخت لگیں. جب وہ جانے لگا تو درخت اسے دیکھ کر مسکرانے لگا. درخت میرا بازو. اسلم اپنے گاؤں سے روزانہ جنگل پار شہر میں مزدوری کرنے جاتا تھا. واپسی پر کچھ دیر سستانے کے لیے گھنے درخت کے نیچے آرام کرتا. درخت سے بہت سی باتیں کرتا. یہی اس کا معمول تھا. کچھ دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ درخت سوکھتا جا رہا ہے، اس کے گھنے پن میں کمی ہوتی جا رہی ہے. اب وہ روزانہ شہر سے واپسی پر درخت کی دیکھ بھال کرتا، سوکھی ٹہنیاں کاٹتا اور تنے کے پاس سے زمین کو تھوڑا نرم کر دیتا. قریبی ندی سے پانی لا کر ڈالتا. کچھ ہی دنوں میں درخت ہرا بھرا ہو گیا. وہ دیکھ کر خوش ہوا. وہ مسواک کا درخت تھا. اس کے دوست درخت دیکھ کر مسکراتے اور اپنی کچھ ٹہنیاں اسلم کو دے دیتے تاکہ وہ انہیں مسواک بنا کر بازار میں بیچ دے. اسی طرح درخت کی خدمت کرنے سے
جہاں وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا وہیں اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ جادوئی درخت۔ سادو بہت غریب لکڑہارا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کو شدید پیاس لگی، سوچنے لگا کاش اس کے پاس ایک گلاس ٹھنڈا پانی ہو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے پاس ایک گلاس پانی کا آ گیا۔ اس نے پانی پیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ واپسی پر وہ بہت حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ دوسرے دن پھر وہی ہوا۔ اب لکڑہارا سمجھ گیا کہ یہ درخت جادو کا ہے۔ وہ درخت کے نیچے گیا اور اپنا پسندیدہ کھانا مانگا۔ درخت سے وہ کھانا بھی حاصل ہو گیا۔ اب لکڑہارا اور درخت دوست بن چکے تھے۔ لکڑہارا روزانہ درخت کو پانی دیتا اور درخت ضرورت کے وقت تمام چیزیں لکڑہارے کو مہیا کرتا۔ اس طرح وہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ درخت کی باتیں۔ ایک لکڑہارے نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کا رخ کیا۔ وہاں ایک اچھا سا درخت تھا۔ اس کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی تو آواز آئی، رکو، سنو میری بات۔ لکڑہارے نے حیران ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے کون ہے؟ تھوڑی دیر بعد کسی نے کہا، میں تمہارے سامنے ہوں۔ لکڑہارے نے سامنے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، سر چکرا گیا۔ درخت باتیں کر رہا تھا۔ لکڑہارا نے حیران ہو کر درخت سے پوچھا، تم بول سکتے ہو؟ درخت نے کہا، ہاں، میں تم سے درخت کاٹنے کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ لکڑہارے نے کہا، یہ درخت کاٹتا ہوں، لکڑی بیچ کر پیسے کماتا ہوں۔ درخت نے کہا، اچھا، تو کیا تم نے میرے بدلے کا ایک پودا لگایا ہے؟ لکڑہارے نے انکار کیا تو درخت کو غصہ آیا اور کہنے لگا، اگر تم پودے نہیں لگاؤ گے اور درخت کو کاٹتے جاؤ گے، اس طرح جنگل کے جنگل ختم ہو جائیں گے۔ اس سے گلوبل وارمنگ اور اسموگ جیسے بڑے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ درخت نہ ہونے سے زمین کی زرخیزی میں فرق پڑتا ہے اور انسانوں کی صحت الگ متاثر ہوتی ہے۔ درخت کی بات سن کر لکڑہارا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، تو میں پیسے کمانے کے لیے کیا کروں؟ درخت نے کہا، تم درخت لگاؤ، اس پر پھل لگیں گے، تم ان کو بیچو اور پیسے کماؤ۔ لکڑہارے نے کہا، آج کیا کروں؟ درخت نے کہا، پہلے سے گری ہوئی ٹہنیاں اور کچھ جڑی بوٹیاں لے جاؤ اور انہیں بیچ کر پیسے کماؤ۔ لکڑہارے نے وہی کیا۔ لکڑہارا اور درخت آج گہرے دوست بن گئے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بوجھ پہیلو۔ سر بھی ہے، دم بھی ہے، مگر پاؤں نہیں، پیٹ بھی ہے، آنکھ بھی، پر کان نہیں، پھر بھی بھاگتا ہے وہ ایسے، موت نے کیا ہے اس کا پیچھا جیسے۔ کام ہی اس کا ایسا ہے، وٹامن ڈی بھی دیتا ہے، ہر روز سویرے وہ آتا ہے، شام ڈھلے پھر گھر جاتا ہے۔ دیکھا ایسا ایک دربار، لاکھوں جس کے پہرے دار ہیں، اس کے پاس خوب ہتھیار، اب رہنا لوگو تم ہوشیار۔ ایک چیز وہ ایسی ہے، کہتے ہیں پینے والی ہے، ذائقہ اس کا نہیں ہے، یہی تو ایک پہیلی ہے۔ بیت بازی۔ بے خودی بے سبب نہیں ہوتی غالب، خوش تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یوں وفا اٹھ گئی زمانے سے، کبھی گویا جہاں میں تھی ہی نہیں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ وقت کیا شے ہے، پتہ آپ کو چل جائے گا، ہاتھ پھولوں پہ بھی رکھیں گے تو جل جائے گا۔ ندیم جو بھی ملاقات تھی ادھوری تھی، ایک چہرے کے پیچھے ہزار چہرے تھے۔ یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن، جو تھک گیا تو اب اس کو مختصر کرتے، اسی کا شہر، وہی مدعی، وہی منصف، ہمیں یقین تھا قصور ہمارا نکلے گا۔ خدا کا حکم ہے اور یہ عبادت کر رہا ہوں، جو اس کے بندوں سے محبت کر رہا ہوں۔ کون کس کی راہ میں حائل ہوا، بھیڑ میں یہ فیصلہ مشکل ہوا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ذہنی ورزش۔ خرم خان۔ ایک غریب آدمی کی ماں نابینا تھی اور وہ بے اولاد بھی تھا۔ ایک اللہ والے بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس آدمی نے بزرگ سے اپنے حالات بیان کیے، ماں کی بینائی، اپنی بے اولادی اور غربت کا ذکر کر کے دعا کی درخواست کی۔ بزرگ مراقبے میں گئے، پھر کہا کہ تمہارا صرف ایک سوال پورا ہو سکتا ہے، ایک جملے میں جو بات تم کہو گے اللہ کے حکم سے صرف وہی پوری ہوگی۔ وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا، وہ اپنی تینوں حاجتیں پوری کرنا چاہتا تھا۔ بہت سوچ کر اس نے صرف ایک جملہ کہا جس سے اس کی تینوں حاجتیں پوری ہو گئیں۔ اب آپ بتائیے کہ اس نے کیا جملہ کہا ہوگا؟ اب اس کا جواب اسی شمارے میں ہے۔
اس نے بہت خوبصورت بات کی۔ اس آدمی نے جو جملہ کہا تھا وہ یہ تھا، میری والدہ اپنے پوتے کو اپنی آنکھوں سے دولت میں کھیلتا دیکھنا چاہتی ہیں۔ محترم قلمکاروں سے گزارش، جو قلمکار ہمدرد نوحال کے لیے اپنی تحریریں اور رسالے بھیجتے ہیں، براہ کرم وہ تحریروں کے ساتھ اپنا نام، پتہ اور رابطہ نمبر ضرور لکھیں۔ ای میل سے تحریریں بھیجنے والے قلمکار کو بھی اپنا ڈاک کا پتہ اور فون نمبر ضرور لکھا کریں تاکہ رسالہ اور معاوضہ بر وقت مل سکے۔ ای میل سے جو تحریریں بھیجیں وہ ان پیج پروگرام میں ہوں۔ تمام معیاری تحریریں باری آنے پر شائع ہوتی ہیں۔ اگر تحریر شامل نہ ہو تو بددل نہ ہو، مزید اچھا لکھنے کی کوشش کریں۔ آدھی ملاقات، علم دوست نونہال۔ ہمدرد نونہال بچوں کے ادب کی دنیا میں سورج کی مانند ہے، سب سے بلند ہے اور سب سے زیادہ روشنی پھیلا رہا ہے۔ ہمدرد نونہال میں جو تبدیلیاں نظر آئیں وہ بس ٹھیک ہی ہیں۔ آج کل دنیا کا سارا نظام انگریزی پر چل رہا ہے، ہمیں صرف ضرورت کے مطابق انگریزی سیکھنی چاہیے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، لوگ اسے بھول کر انگریزی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اردو کے ہر جملے میں انگریزی کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ پہیلیوں اور کھیلوں والے حصے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ پہیلیاں، ذہنی ورزش، پزل وغیرہ بہت اچھے ہیں۔ علم دریچے ہر دفعہ دل پر ایک نشان چھوڑ جاتا ہے۔ نونہال لغت بہت اچھا سلسلہ ہے۔ سدرا نور چشتی، ڈیرہ غازی خان۔ سدرا بیٹی، اردو سے آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے اردو کا حصہ بھی زیادہ رکھا ہے۔ ہمدرد نونہال کا تازہ شمارہ موصول ہوا تو سرورق دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ مطالعہ شروع کیا، پہلی بات دل کو چھو گئی۔ جاگو جگاؤ پڑھ کر مایوس نہ ہونے کا عزم کیا۔ حمد باری تعالیٰ پڑھی اور اپنے خیالات روشن کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ شیطانی تکون پڑھ کر حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گئے۔ شہید حکیم محمد سعید کا سفر نامہ بہت اچھا ہے۔ درزی پرندہ، فراخ دل اور احسان بہت زبردست کہانیاں ہیں۔ گدھے ہی رہو گے مزاحیہ کہانی تھی جو سبق بھی دے گئی۔ آپ زادوں کی کہانی پڑھ کر پاک فوج سے محبت اور عقیدت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ فخر پاکستان کے لیے دل دکھ سے بھر گیا۔ اس پر زیادہ تر لطیفے نئے تھے۔ بیت بازی، نونہال ادیب سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اس شمارے کا مطالعہ کر کے دل خوش ہو گیا۔ یمنا امجد، احمد پور شرقیہ۔ نونہالوں کی خوشی سے ہی ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ گزشتہ شمارہ بہت اچھا تھا۔ جاگو جگاؤ، پہلی بات سبق آموز تھی۔ شیطانی تکون بہت پراسرار مضمون تھا۔ کہانیوں میں بلا عنوان کہانی، فراخ دل، بوری کے بونے، احسان اور ہمارے امی ابو اچھی تھیں۔ گدھے ہی رہو گے کہانی زبردست تھی، یہ پڑھ کر مزہ آ گیا۔ قائد اعظم نظم اور قصر فاطمہ اچھی تھیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان پر مضمون زبردست تھا۔ آپ کھانوں کی ترکیب میں صرف اس کے اجزاء بتاتے ہیں، اگر ترکیب بھی بتا دیا کریں تو اچھا ہے۔ زینب ناز سلطان، کراچی۔ اب ہم نے ترکیب درجہ بدرجہ انداز سے بتانی شروع کی ہے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ہمدرد نونہال مجھے بہت پسند ہے، پہلی بار شرکت کر رہی ہوں۔ انعامی سلسلے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بلا عنوان کہانی ہر بار مزے کی ہوتی ہے۔ معلومات افزا میرا پسندیدہ سلسلہ ہے۔ کیا ٹوکن کے ساتھ وہ صفحہ پر کر کے ساتھ بھیجنا چاہیے؟ ماشاءاللہ سے نونہال کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مجھے بہت انتظار ہوتا ہے۔ جنوری کا نونہال بہت ہی اچھا لگا۔ ماریا نظامانی، جگہ نامعلوم۔ معلومات افزا کے جوابات ایک کاپی سائز کاغذ پر کوپن کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ ماریا، خط بھی ضرور لکھیں اور اپنا مکمل پتہ بھی لکھا کریں۔ کیا ہم بلا عنوان کہانی کا عنوان اور معلومات افزا کے جوابات بذریعہ ای میل بھیج سکتے ہیں؟ آدھی ملاقات کے لیے خطوط اور تبصرے، دوسری تحریریں بھی ای میل کے ذریعے بھیجی جا سکتی ہیں کیا؟ آمنہ سلیم، مومنہ سلیم، ابو بکر سلیم، جگہ نامعلوم۔ جی ہاں ضرور، لیکن اس کے ساتھ اندراج شدہ کوپن بھی لازمی ہے۔ ڈاک کا پتہ بھی ضرور لکھا کریں۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ تینوں کو رسالہ کیسا لگا۔ جنوری کا شمارہ بہت اچھا رہا۔ ویسے تو تمام کہانیاں بہت اچھی تھیں، مگر بلا عنوان کا انعامی کہانی A+، گلشیر جیت گیا اور کردار کی مہک بہت اچھی لگیں۔ بوری کے بونے کا پہلا حصہ اچھا تھا۔
دھوپ چھاؤں کی طرح کے اور بھی ناولٹ شائع کریں۔ یشل فاطمہ، لاہور۔ انشاءاللہ یشل تلاش جاری ہے۔ پوری ٹیم کو نیا سال مبارک ہو۔ اس بار کا شمارہ بھی بہت بہترین تھا۔ تمام کہانیاں، لطائف اور معلومات سب بہترین تھی۔ عائشہ فرید احمد، میرپور خاص۔ شکریہ عائشہ۔ جنوری کا شمارہ بہت اچھا لگا۔ تمام کہانیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ ہنسی گھر پڑھ کر بہت ہنسی آئی۔ ساری کہانیاں سپر ہٹ تھیں۔ آپ براہ مہربانی صحیح جواب دینے والے نونہالوں کے نام شائع کر دیا کریں۔ معاذ احمد، ناظم آباد، کراچی۔ درست جواب دینے والے تمام نونہالوں کے نام شائع کیے جا رہے ہیں۔ سال کا پہلا شمارہ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں آیا۔ ہر بار کی طرح نئے انداز کی کہانیاں، ادبی معلومات اور شین شرارت اپنی مثال آپ کی۔ بیت بازی صفحہ 2 بار دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ ہر شعر اپنی ایک نئی کہانی بیان کر رہے تھے۔ پورا رسالہ اردو اور انگلش بہت اچھا تھا۔ رقیہ محمد عقیل شاہ، لیاری، کراچی۔ پسندیدگی کا شکریہ رقیہ، اپنے پتے کے ساتھ فون نمبر بھی ضرور لکھا کریں۔ جنوری کا شمارہ بہت پسند آیا۔ سب تحریریں اپنی مثال آپ کی۔ ہمنا محمد عقیل شاہ، لیاری، کراچی۔ شکریہ۔ انعامات کے لیے اپنا فون نمبر لکھیے۔ نئے سال کا نیا شمارہ چمکتا دمکتا ملا۔ اول سے آخر تک پورا رسالہ آپ کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 1994 سے میں ماہنامہ ہمدرد نونہال سے وابستہ ہوں۔ اب تک نونہال میں میری کئی نظمیں اور کہانیاں چھپ چکی ہیں۔ ہمدرد نونہال کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ حسن رضا، سردار وصفی، کاموں کی۔ خوشی ہے کہ آپ کو اپنا رسالہ پسند آیا۔ میں آپ کو کہانیاں یا تصویریں یا خط ای میل کے ذریعے بھیج دیا کروں۔ میرے مختلف خطوط اور دوسری چیزیں نونہال میں شائع بھی ہوتی ہیں اور مجھے نونہال کی طرف سے انعام بھی ملا تھا۔ میں نے ایک کامیابی حاصل کی ہے۔ کیا آپ وہ اپنے نونہال میں شائع کرنا چاہیں گے؟ سیدہ کلثوم فاطمہ، جگہ نامعلوم۔ آپ نے کس سلسلے میں کامیابی حاصل کی ہے؟ ہمدرد نونہال میں کیا کیا پسند ہے؟ نیٹ سے تحریریں بھیج سکتی ہیں۔ ان پیج میں کمپوز شدہ لیکن ڈاک کا مکمل پتہ اور رابطہ نمبر ضرور لکھیے۔ بعض نونہال اپنا پتہ مکمل نہیں لکھتے، مثلا مکان نمبر، بلاک نمبر، اسٹریٹ نمبر، نزد فلاں جگہ، مگر شہر کا نام نہیں لکھتے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جگہ کس شہر، تحصیل اور ضلع میں ہے۔ اسی لیے ان نونہالوں کو انعام بھیجنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مکمل پتے کے ساتھ فون نمبر بھی ضرور ہونا چاہیے۔ نونہال لغت: اجرام فلکی، الف زبر جیم، رے زبر الف، میم بڑی یہ، فے زبر لام زبر کاف چھوٹی یہ، ستارے، سیارے، چاند، سورج وغیرہ۔ اقلیت: الف زبر قوف، لام، لام زیر چھوٹی یہ تے، وہ قوم جو تعداد میں دوسرے کے مقابلے میں کم ہو۔ برہم، بے زبر رے، ہے زبر میم، ہم، خفا ناراض۔ پاسبان، پے زبر الف سین، بے زبر الف نون، نگہبانی کرنے والا، دربان۔ پرچار، پے زبر رے، چے زبر الف رے، تشہیر، تبلیغ، اعلان۔ پرستار، پے زبر رے زبر سین، تے زبر الف رے، پرستش یعنی تعظیم کرنے والا۔ تردید، تے زبر رے، دال زیر چھوٹی یہ دال، کسی بات کا رد کرنا، مخالفت کرنا۔ تشویش، تے زبر شین، واو زیر چھوٹی یہ شین، گھبراہٹ، پریشانی، بے قراری۔ تکرار، تے زبر کاف، رے زبر الف رے، دہرانا، بار بار کہنا، بحث کرنا۔ جریدہ، جیم زبر رے زیر چھوٹی یہ دال زبر ہے، اخبار یا رسالہ۔ جوق در جوق، جیم زبر واو، قوف، دال زبر رے، جیم زبر واو، قوف۔ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت۔ چاق چوبند، چے زبر الف، قوف، چے واو، بے زبر نون، دال۔ چست، پھرتیلا، توانا، زوراور۔ چھان بین، چھ زبر الف نون، بے چھوٹی یہ بی، نون،
تحقیق، تجسس، کھوج، تلاش، ٹٹول۔ حامی، ہے زبر الف میم چھوٹی یہ می، حمایت کرنے والا، مددگار۔ حائل، ہے زبر الف حمزہ زیر لام، روک، آڑ، پردہ، روکنے والا۔ حوالہ، ہے زبر واو زبر الف لام ہے لا، مثال، نشان، پتہ۔ خرافات، فے پیش رے زبر الف فے زبر الف فے، گالی گلوچ، بےہودہ باتیں۔ خود کار، خے پیش دال کاف الف رے، وہ مشین یا چیز جو خود بخود کام کرے، آٹومیٹک۔ دقیق، دال زبر کاف چھوٹی یہ قاف، باریک، نازک، کٹھن۔ رشک، رے زبر شین کاف، کسی کے برابر ہونے کی خواہش۔ سائرن، سین زبر الف بڑی یہ رے زبر نون، ایک آلہ جس سے بلند آواز پیدا ہوتی ہے، بھونپو۔ شرف، شین زبر رے زبر فے، بزرگی، بلندی، فوقیت، عزت۔ شرور، شین زبر رے واو رے، شر کی جمع، شرارت، بدی، جھگڑا، فساد۔ شگاف، شین زیر گاف زبر الف فے، دراز، درز، جھری، چیرا۔ شیر و شکر، شین چھوٹی یہ رے واو شین زبر کاف زبر رے، دودھ اور شکر اچھی طرح ملے ہوں، مل جل کر رہنا۔ عقب، عین زبر قاف بے، پیچھے، پچھلا حصہ۔ فانی، فے زبر الف نون چھوٹی یہ نی، فنا ہو جانے والا، ختم ہونے والا۔ لاسانی، لام الف لا شین زبر الف نون چھوٹی یہ نی، بے مثل، بے نظیر، یگانہ۔ مد نظر، میم زبر دال دال بڑی یہ نون زبر زوئے زبر رے، وہ چیز جو آنکھوں کے سامنے ہو، پیش نظر۔ مزاحمت، میم پیش زے زبر الف ہے زبر میم زبر تے، روک، ممانعت۔ مسودہ، میم پیش مو سین زبر سا واو واو زبر دال زبر ہے، قلمی مضمون یا غیر مطبوعہ تحریر۔ معمور، میم زبر عین میم پیش واو رے، بھرا ہوا، لبریز، بسا ہوا۔ منجدار، میم زبر نو جیم دال زبر ہے الف ہا رے، سمندر یا دریا کے بیچ کی دھار، مصیبت کی جگہ۔ ورد، واو زیر رے دال، جو کام روز بلا ناغہ کیا جائے، معمول یا وظیفہ۔